سوال جواب کی نشست پہ آنے سے پہلے بس آج کا ایک چھوٹا ریمائنڈر یہی دینا چاہوں گا کہ حالات جو بھی ہوں اور معاملات جیسے بھی ہوں، انسان اپنی آنکھوں سے جو بھی کچھ دیکھ لے، جو بھی کچھ ہو، آگے ہو، آج ہو، جو بھی ہو رہا ہے، اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے انسان کو۔ اور وہ اصل جو ہے وہ اس اصل کو یاد رکھنا ہے کہ میں آیا کیوں تھا یہاں پر۔ آپ کی پرفارم کرنے کے، آپ کے کام کرنے کے، آپ کے پروڈکٹیو ہونے کے معاملات جو ہیں وہ مختلف سٹیشنز میں، مختلف جگہوں پہ بدلتے رہیں گے، جیسے ابھی حالات چل رہے ہیں۔ میں نے پچھلی باری میں بھی کہا تھا کہ مقصد فوت نہیں ہوتا، اصل ختم نہیں ہوتی انسان کی کبھی بھی، صرف اس کی پرفارمنس کے سٹیشنز اور جہاں اس نے عبادت اور اللہ کے ساتھ، اللہ اس غیب کو یاد رکھتے ہوئے دنیا میں جہاں پرفارم کرنا ہے، وہ دنیا گھٹتی بڑھتی چڑھتی اترتی رہتی رہے، مختلف فارمز اختیار کرتی رہتی ہے انسان کی، لیکن اصل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور وہ اصل ہے کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں نمبرز لے کے جانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو گامزن کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر کہ اللہ کو ہماری ایک ادا بھی پسند آ جائے اس دنیا کے اندر، جس کے تحت وہ ہمیں کہے کہ جا میں نے تجھے جنت دی، کیونکہ اصل سکون اور اصل گھر تو وہی ہے ہمارا۔ مگر یہ بھی ہے، اس میں بھی ہم موجود ہیں، اس کا بھی جو حصہ جو اللہ نے رکھا ہے، جو نصیب ہے اس کے اندر، ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو لے کے چلنا ہی ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ رستے سے ہٹتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ کلو بنی آدم خطا کے تحت ہر انسان سے، آدم کے ہر بچے سے علیہ الصلوۃ والسلام، غلطی ہوتی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسے، مگر دوسرا پارٹ جو حدیث کا ہے کہ وخیر الخطائین التوابون، جو اس کا ریفلیکشن ہے، جو اس کے یہ جملے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے غلطیاں کر دی، میں نے ہی ظلم کیا، میری ہی نفس تھی جس سب کچھ خراب کر دیا، میں ہی اپنی شہوت کے اندر، اپنی ہوس کے اندر، اپنی حرص کے اندر، اپنی طمع کے اندر، اپنی بھوک کے اندر میں بھول گیا تجھے۔ اچھا، ایک اور آیت بھی ہے جو مجھے بڑی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کامل ہے، جلال والی ہے اور متکبر ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں، میں نے بنایا۔ یہ جملے ہم ڈاکہ مار کے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سیلف میڈ مین، جی میں نے بنایا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کا ہے جی، شروعات بھی اللہ کے نام سے، اختتام بھی جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور الحمد کے ساتھ ہی ہوگا، اور نام بھی اللہ کا بسم اللہ ہوگا، بسم اللہ کے ساتھ ہی ہر کام شروع ہوتا ہے۔ بندے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کا رکھتا ہے معاملہ، اس کا مان رکھتا ہے کہ نہیں تم نے محنت کی ہے، تجھے اس کا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں کسی کو، اللہ محتاج نہیں ہے، مستحق ہے تعریفوں کا، محتاج کسی چیز کا نہیں ہے۔ اللہ doesn't need anything۔ میں اپنے علم کے ناقص علم سے جو سمجھتا ہوں، اور جو بڑے علماء نے بھی کہا ہے اس کے، اللہ کو محتاج نہیں ہے کسی سے، نہ ہی اللہ کو کسی کی بات سے ہم یہ کہیں کہ جی وہ ہماری طرح اس کو دکھ ہوتا ہے یا وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال مخلوق سے نہیں دی جا سکتی، مخلوق کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کو اللہ کو اس کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیکن وَلَهُ الْمِثْلُ الْأَعْلَىٰ کے تحت جو کچھ اچھا ہم میں ہوگا وہ بالاولیٰ اللہ کی، جیسے اللہ میں بھی رحمت ہے، ہم میں بھی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت بالاعلیٰ اور بہت اولیٰ ہی ہوگی، اعلیٰ بھی ہوگی، اولیٰ بھی ہوگی ہمیشہ۔ تو اللہ کو کچھ نہیں چاہیے انسان سے۔ شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ اللہ کو یہ بندگی، یہ عبادت، یہ سبمیشن، یہ سرویٹیوڈ محتاجن چاہیے اس کو، یا ہی از نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے انسان کو موقع دیا کہ تو بن سکتا ہے، اور جب تو اس بننے کے پروسیس کے اندر خود کسی چیز سے گزرے گا تو تجھے بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ بہت سی چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں جب وہ گزرتا ہے گھاٹیوں میں سے، جب وہ گزرتا ہے معاملات میں سے، اسے اپنے بڑوں کا قدر ہونا شروع ہوتی ہے۔ میں لٹرلی اسپیکنگ، جیسے جیسے وقت کے فیزز سے گزرے، سوائے اپنے خامیوں کے اندر کچھ نہیں دکھتا کہ یار ہم نے کیا کیا نہیں بول دیے اس وقتوں میں، کیسے مزاج ہوتے تھے ہمارے جوانیوں کے اندر اس وقت میں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ یار مطلب اگلا کس سوچ سے ہمیں سمجھا رہا تھا یا کہہ رہا تھا یا واٹس ایور۔ اسی طریقے سے جب آپ کو 4 لوگ سنبھالنے پڑتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار مطلب میرے اوپر 4 سے 5 لوگ سنبھالنے کا پریشر اور سٹریس اور اس کی ٹینشن اور ایجیٹیشن اور غصہ، یہ سارے معاملات کتنے مجھے بودر کرتے ہیں حساب کتاب ہے۔ اگرچہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، لیکن وہ سوچتا ہے انسان کہ اللہ کیسے کائنات چلا رہا ہے، کیسے نظام چلا رہا ہے، کیسے لوگوں کو کھلاتا ہے، اگرچہ پھر بھی وہ اس کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں۔
دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ. اس زندگی سے گزر کے انسان کو پتہ چلتا ہے. جب اس نے 4 چیزیں چلائی ہوتی ہیں نا تو وہ اپنے بڑوں کو سمجھ سکتا ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہوگا. آج ہمارا دور ہے, ہم نے جب شروعات کی 15 16 17 سال پہلے, تو ہمیں اپنے بڑوں کی بہت سی باتیں اس فیلڈ میں بھی, ہر فیلڈ میں بھی, چاہے دین تھا, دنیا تھا, تحقیق تھی, گھر والے تھے, نہیں سمجھ میں آتی تھی. مزاج تھے ہمارے, ایسے ایسے مزاج ہوتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج جیسے جیسے ہم اپنی 40 کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم تو, مطلب ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر خاموشیاں اختیار کی, اور آج ہم بھی اپنے چھوٹوں کے آگے بڑی خاموشیاں اپناتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے یار کتنے بڑے لوگ تھے, صابر لوگ تھے, کہ جنہوں نے ہماری بے ڈھنگی غلط بدماشیوں کے اوپر بھی صبر کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو بد اخلاقیوں کے ساتھ اور بد الفاظوں کے اندر, چناؤ کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے, ان کو بھی کھلاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آتی ہیں یہ چیزیں کہ یار کتنی بڑی ذات ہے, کتنی بڑی شان ہے اس کی. لیکن پھر بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا اگر کوئی سے سجدہ نہ کرے. حدیث میں آتا ہے نا, صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے, سارے جن اور انس سارے سجدے میں چلے جائیں, پچھلے والے بھی آخری والے بھی, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سارے انکار کرتے ہیں تب بھی فرق نہیں پڑتا, سارے اقرار کرتے ہیں, سب سجدے رہے, فرق نہیں پڑتا, اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے سورہ زمر میں یہ آیت کیوں لکھی, جو میں آج سب کو تحفے میں دینا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما قدر اللہ حق قدرہ, اے انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے میری قدر کا حق تھا. مانگ نہیں رہا اللہ, چاہتا نہیں ہے, یہ پسند کرتا ہے, اللہ کو سبمیشن پسند ہے. ان عبادی کہتا ہے اللہ, مخلوق عباد الرحمن جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں, اس وہ جھکاؤ کو پسند ہے اللہ کو. محتاج نہیں ہے اللہ کسی کا, پسند کرتا ہے اس کی, وہ اس کی شرعی چاہت ہے, وہ اس کی چاہت ہے, یہ شرعی چاہت ہے. کونی چاہت بھی اور شرعی چاہت بھی ہے کہ وہ جو ہے پسند کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجزی اپنائے, مانے اللہ کو بڑا. صرف منہ زبانی قولاً نہیں مانے, کلیجے سے مانے کہ واقعی اللہ بڑی ذات ہے, بڑا ہے اللہ ہمارا. ہم مطلب مانتا ہو کہ اس کے الفاظ ہی نہ ہو بیان کرنے کے لیے, اللہ تو کتنا بڑا ہے, وہ رو ہی جائے آگے سے اس کے اوپر. لیکن یہ الفاظ جو ہے نا, کہ یہ آیات کے جو کلمات ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدر, ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی سے کہنے کی کہ بھئی تو نے میری قدر نہیں کی, یا اللہ کو ضرورت, لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے, مربی ہے نا. اب میں جانتا ہوں کہ بھائی کسی کو سمجھانے جاؤ تو ان کے آگے سے مزاج ہوتے ہیں, مزاج ہی ایسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, تو اوفینڈ کر دیتے ہیں وہ لوگ. ناسے کو یا دائی کو سمجھانے جاؤ نا تو اوفینڈ کر دیتے ہیں لوگ اس کو. الدین النصیحہ بھی کرنے جاؤ نا, خیر خیر کرنے, اگلے اوفینڈ کر دیتے ہیں اگلے آپ کو. اللہ تعالیٰ کو تو بالولا ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں کہنے کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مگر کیونکہ وہ تربیت کرنے والا رب ہے تو وہ بتاتا ہے بندے کو, وہ پیار ہے اللہ کی, محبت ہے اللہ کی, محتاجی نہیں ہے اللہ کی, محبت ہے اللہ کی. کہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے, اے انسان, میں تجھے سکھا رہا ہوں کہ تو نے پیار بھی مجھ سے, محبت کیسے کرنی ہے اللہ کے ساتھ. تو اس کے اندر ان ساری تربیتوں میں جو یہ جملہ ہے نا کہ تو نے قدر نہیں کی میری جیسے میری قدر کا حق تھا, یہ جو جملہ ہے نا, وما کا کلیجے پھاڑ دے انسان کا, کہ بندے نے جو ہے نا اللہ کی تو قدر نہیں کی, اپنا آپ دینا, اس کے آگے جھکنا, اپنی ذات کو ختم کر دینا اللہ کے آگے. یہ تو بات کی بڑی باتیں ہیں, لیکن یہ جو ایک مائنڈ کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا ہے, اللہ کی بات بڑی ہے, اللہ کا حکم بڑا ہے, اللہ کی ہر چیز بڑی ہے. میں نے واقعی نہیں رکھا اس چیز کو کھاتے میں نے, وہ انڈورسمنٹ میری صرف منہ زبانی رہ گئی ہے, کلیجے میں نہیں ہے کہ مانتے ہوں کہ وہ بڑا ہے.